बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दो चीज़ें आज डिस्कस करना चाहता हूँ जी, दो टॉपिक्स को लेके मैं आगे चलना चाहता हूँ आज। पहला टॉपिक ये है कि 71 से अगर हम देखें तो 71 से लेके आज तक जब भी इंडिया में इलेक्शंस आए हैं, इंडिया अपने इलेक्शन से पहले यानी कि इंडिया में इलेक्शंस होने से पहले पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई एडवेंचरिज्म ज़रूर करने की कोशिश करता है, इन वन वे और दी अदर। ठीक है, उसका रीज़न है, और उसका रीज़न ये है कि वो टेंशन एक तो डाइवर्ट करता है, क्योंकि अंदर जो विद इन जो प्रेशर होता है इंडिया के अंदर, जो भी हुक्मरान वहाँ पे पार्टी होती है, जमात होती है, सो उस पर जो प्रेशर्स होते हैं उसको डिफ्यूज़ करने के लिए वो पाकिस्तान पे कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के अंदर एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की सरहदों पे एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करता है। सो उसको कैसे लिया जाए। एंड सेकेंडली, जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे इंडियन इंटेलिजेंस आउटफिट की पाकिस्तान के अंदर हैं, और मैं गलत नहीं हूँ तो वाया अफ़गानिस्तान जिस तरीके से वो यहाँ पे अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा से मैं इनपुट लूँगा और उनसे पूछूँगा कि हाउ कैन वी हैंडल द सिचुएशन इन द डेज टू कम। सेकेंडली, जस्टिस फायज़ ईसा साहब जब से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बने हैं, उनके पहले 2 हफ्ते कैसे रहे। सेकेंडली, 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं, अभी वहाँ पे 2 वैकेंसीज खाली हैं, तो वो कैसे लाए जा सकते हैं। थर्डली, जो हर बंदा पूछता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उनको यहाँ पे क्या रिलीफ मिल सकता है। उनकी लीगल टीम डेफिनेटली उन्होंने अपने कार्ड्स अपने चेस्ट के साथ लगा के रखे हुए हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम ने, बट देन अगेन वो कैसे रिलीफ मिलेगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और क्या रिलीफ मिलेगा, उस पर हम बात करना चाहेंगे। मेरे बड़े अच्छे दोस्त और मेरे मोहसिन मलिक वहीद अंजुम साहब सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे हम जानेंगे, और उनके साथ होंगे हसनाद मलिक साहब हु इज़ द अथॉरिटी ऑन द कोर्ट रिपोर्टिंग, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग पे अथॉरिटी हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर हुमा बकाई साहबा। डॉक्टर साहबा, 1971 से ऑनवर्ड्स आज तक अगर हम देखें तो जब भी इंडिया में इलेक्शंस होने होते हैं, इंडिया पाकिस्तान में कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करने की ज़रूर कोशिश करता है। अब इसमें अब तो काम जो है एक्सट्रीमिज़म पे पहुंच गया है। अब तो यहाँ पे जनाब अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की जाती है। अब तो यहाँ पे मतलब कि अंदर पाकिस्तान के अंदर आके और कोशिश की जाती है, और ऐसे ऐसे अच्छे दिनों में ईद मिलादुन्नबी के दिन में भी बख्शा नहीं जाता यहाँ पे, और वहाँ पे भी इंडिया जो है वो एक्टिव रहता है। सो इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं इन द डेज टू कम, और ये मूडी कोई इसको समझ आ सकती है, या हम फिर पिलो टॉक की तरफ ही चलें, उसकी बातें सुनना शुरू कर दें। आप बिल्कुल बजा कह रहे, और इस वक्त क्योंकि मोदी कदर बैकफुट पे हैं इंटरनेशनली भी और इंटरनली भी। आपको पता है कि वहाँ हमारे यहाँ तो कम जमातें थी, वहाँ तो शायद 28 जमातों का इल्हाक बना है उनके ख़िलाफ़, और उसको काउंटर करने के लिए जो एक स्ट्रेटजी हमेशा सामने आती है वो पाकिस्तान बैशिंग होती है, और फिर उस पर वो नेशनलिज्म का कार्ड खेलते हैं, सिक्योरिटी का कार्ड खेलते हैं। लेकिन अगर आपका इशारा इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे है जो 12 रबीउल अव्वल को हुआ बलूचिस्तान में, तो मेरी जो थोड़ी बहुत फहम सोच है वो ये कहती है कि हमें तमाम एंगल्स देखने चाहिए। इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को डिनाई नहीं किया जा सकता, बिलखुसूस इसलिए कि एक ट्विटर हैंडल है विच इज़ नोन कि वो रॉ उसको रन करती है, वहाँ पर इसकी ज़िम्मेदारी ली गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि और भी बहुत सारे अवामिल हैं जिनको देखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ISIS, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया अब ईस्टर्न बॉर्डर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करता। इंडिया अब तवातुर के साथ वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान पे मुश्किल इन्फ्लिक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, और वहाँ क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 71 से लेकर अब तक जो हमारी सो कॉल्ड सॉफ्ट बेली है वो मूव हुई है, और 71 में उन्होंने मोदी ने जाके बरमला बांग्लादेश में इस बात का इकरार किया कि वो ज़िम्मेदार थे पाकिस्तान की डिसमेंबरमेंट में। उसके बाद वहाँ पर अब मकाले लिखे जा रहे हैं इस बात पर कि हमने या
بھارت کا، انڈیا کا بہت اہم کردار ہے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے میں، تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان کو اب کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف، وارز ان ٹوڈیز ورلڈ آر ناٹ فاٹ آن کنونشنل فرنٹس. تو یہ اکنامک فرنٹ ہے، پراپیگینڈا فرنٹ ہے، یہ لو کاسٹ 5th جنریشنل وارفیئر ہے، جن تمام کا انڈیا استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان ان واحد کنٹریز میں سے ایک ہے جس نے وار آن ٹیرر کو خود لڑا اور اپنے وسائل سے، اپنی اسٹریٹجی سے اس کو ان سم ویز کنٹرول بھی کیا. لیکن ہم اس ٹریپ سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. امریکہ نے تو ون فائن ڈے جب افغانستان سے ایگزٹ کیا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اب ٹیررزم ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہے، اب ٹاپ پرائیورٹی رشیا ہے اور اب ٹاپ پرائیورٹی چائنا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک کیلنڈر بیسڈ ایگزٹ کیا، کنڈیشن بیسڈ ایگزٹ نہیں کیا. لیکن جو کنڈیشنز تھیں وہ تو آپ نے دیکھا کہ تبدیل نہیں ہوئیں بلکہ اور خراب ہوئیں. the غنی گورنمنٹ came down as a house of cards، اور طالبان نے جو وعدے دوحہ میں کیے تھے ان میں سے اکثر پھر وہ پورے نہیں اترے. ویمن رائٹس تو ایک طرف ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی زمین نہیں استعمال ہونے دیں گے کسی اور ملک کے خلاف. پاکستان کے خلاف افغانستان کی زمین مستقل استعمال ہوتی ہے، اور وہاں انڈیا جو ہے وہ اس اسٹریٹجک ونربلٹی کو بخوبی استعمال کرتا ہے. تو جہاں پاکستان کو اپنے تعلقات انڈیا سے دیکھنے ہیں اور وہاں رسپانس میکینزمز کے بارے میں بات کرنی ہے، آئی تھنک ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کو دیکھنا ہے، وہاں پہ بھی ڈیفیکلٹ کانورسیشنز کرنی ہے. اور ہم نے کوشش بھی کی ہے اور اب پبلکلی اس بات کے بارے میں کہا بھی ہے. اگر افغانستان وہ اسپیس پرووائڈ نہ کرے تو پھر یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک طرف اگر ہم دیکھیں افغانستان کی، اگر ہم بات کریں تو افغانستان کے اندر سے جب سے انخلا ہوا امریکن فورسز کا، وہ کچھ اٹ از ناٹ بین ٹیکن ان اے گڈ وے، اٹ ہیز بین ٹیکن ان اے بیڈ وے. ابھی جو سینٹ کام کی قیادت ہے اور جو پچھلی قیادت تھی، جو اس سے پہلے کی قیادت تھی، ان دونوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جناب ہمیں وہاں سے افغانستان کے اندر سے ودرا نہیں کرنا چاہیے تھا. واٹ آر دا چانسز کہ ایک مرتبہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے ان ون وے اور دی ادر امریکنز دوبارہ افغانستان میں آئیں یا آنا چاہیں؟ دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا. انہوں نے اس سے زیادہ اسٹرانگ بات کہی. somebody who's retired. انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان سے نکل کر سخت غلطی کی. جی. اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم، فار ایگزامپل ISIS کا وہاں مضبوط ہونا کو انسیڈنس نہیں ہے. جب ان کو سیریا سے نکالا گیا تھا تو ان کو ڈسارم نہیں کیا گیا تھا. یہ اپنے آرمز کے ساتھ آ کے افغانستان میں جمے اور پھر جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، جو اس وقت طالبان کے لیے بھی انتہائی مشکل ہے. طالبان بھی ان پہ کریک ڈاؤن کرنا چاہتا ہے. لیکن جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میرے خیال ہے کہ یہ امریکہ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. جو یہ 4 دھماکے مستنگ میں ہوئے ہیں یا جو اس طرح کی IS کی ایکٹیویٹی ہے، دس ول نیدر اسٹے ان افغانستان نور ول اٹ جسٹ اسٹے ان پاکستان. اس کی پھر انٹرنیشنل ریپیکرشنز ہوں گی اور انٹرنیشنل کاسٹ ہوگی. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایک ری تھنک ہے اباؤٹ دا وار آن ٹیرر. اف ناٹ وار آن ٹیرر ڈائریکٹلی وہ اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن اباؤٹ دا گراؤنڈ ریالٹیز ان افغانستان. اور ان گراؤنڈ ریالٹیز میں ایک چیز یہ ہے کہ طالبان 2 جو سو کالڈ پروجیکٹ تھا وہ کمپلیٹلی کولیپس ہوا ہے. اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ بھی دیکھیں کہ جو دوحہ میں کمٹمنٹس ہوئے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا. اور جو کمٹمنٹ پاکستان کو سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں ان طالبان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ صرف سٹیٹسٹکس دیکھ لیں 2021, 2022 اینڈ فرسٹ 6 months of 2023 جو اٹیکس ہیں ان کی تعداد بھی بڑھی ہے اور the kind of attacks that are happening ان کی تعداد بھی بڑھی ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان اس وقت کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں that it is fighting on 3 fronts. ایک ویسٹرن فرنٹ ہے،
ایک ایسٹرن فرنٹ ہے جو ایکٹیو ڈیفیکلٹ بارڈرز ہیں, اور تیسرا یہ انٹرنل فرنٹ ہے, اور یہ سب سے مشکل فرنٹ ہے جس سے ہماری سیکیورٹی فورسز نبر آزمائے. روز شہادتیں ہوتی ہیں جی. سو وی آر ان اے اسٹیٹ ویئر پاکستان از میڈ ٹو بلیڈ ایوری سنگل ڈے. تو میرا خیال ہے کہ انڈیا سے تو چوکس رہنا ہی ہے. انڈیا کی طرف سے مزید ایڈونچرزم ہو سکتا ہے, اس بارڈر پہ بھی ہو سکتا ہے, دوسری جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے. جو سٹیٹمنٹ ان کا آیا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے, میں شاید جو لوگ سن رہے ہیں آپ کے پروگرام کی توسط سے, کہ پاکستان اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے, ہمیشہ کیا ہے, لیکن جواب پاکستان دے پاتا ہے, اور وہ جواب پھر تکلیف دہ ہوتا ہے. تو میری بس گزارش یہ کہ پاکستان از ان اے ویری ڈیفیکلٹ جیوگرافیکل اسپاٹ سو ٹو سے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ اس وقت تک تو ہم اس کو خود ہینڈل کر رہے ہیں, مینیج کر رہے ہیں, بٹ انسٹیڈ آف پٹنگ دا بلیم آن پاکستان, جو ایک وتیرہ ہے, ایک طریقہ ہے, جو فیکٹس اس وقت گلوبلی سامنے آ رہے ہیں, اس میں انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی اسٹیٹ ٹیرر اسپانسر کرتی ہے, اور وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. اب وہاں کینیڈا میں بھی اس کی گونج ہے, اور جگہ بھی اس کی بات کی جا رہی ہے. When it comes to Canada, ڈاکٹر صاحبہ, اور وہاں پہ جو آپریشنز را کرتی رہی اور جیسے ایکسپوز ہوئی, اور کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کا, جیسے کہ کینیڈین ہیڈ آف اسٹیٹ اگر اپنی پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے اگر یہ بیان دیتے ہیں کہ جناب یہ 5 آئے جو ہیں ان کے بقول ان کے جو انفارمیشن گیدر ہوئی, these are the people, the Indian diplomats are like very much active in Canada, and they did this adventurism against these 6. Don't you think it's a big thing? Well, I think it's a huge development. اور اس لیے نہیں کہ اس طرح کی یہ ایلیمینیشن ہوئی ہے, اس طرح کی ایلیمینیشنز پاسٹ میں بھی ہوئی ہیں. آئی ڈونٹ نو کوئی بھی ایسی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس نے یہ نہیں کیا ہے, اگر if we really start being objective about how things have shaped up. But what is critically important is that a Prime Minister has taken it up so ferociously. And جب جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ جب آپ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر اس قسم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹینجیبل ایویڈنس ہوتی ہے, اور باوجود اس کے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں انڈیا کی تواتر کے ساتھ, چاہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن اور ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشنز ہوں کشمیر میں, یا مائنورٹیز کے حوالے سے, یا مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ برتاؤ وہاں روا رکھا جاتا ہے, اس حوالے سے ایک آپ ویسٹرن کیپٹلز میں ان کی جو کنورجنس ہے انٹرسٹ کی, وہاں پہ ایک پشت پناہی دیکھتے ہیں, آپ ایک چشم پوشی دیکھتے ہیں. لیکن اس وقت جو کینیڈین پرائم منسٹر نے اتنا بولڈ سٹیپ لیا اور اس کو وسل آؤٹ کیا, مطلب اس طرح کے ایکٹس ہوتے ہیں اور پھر خاموشی ہو جاتی ہے اور ان کو دبا دیا جاتا ہے. اس نے ایکچولی وسل آؤٹ کیا یہ کہہ کے کہ ہی واز اے کینیڈین نیشنل اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. آئی تھنک اس نے ایکویژن چینج کی ہے, اور یہ جو چینج آف ایکویژن ہے جس میں پہلے آپ نے دیکھا کہ قدر خاموشی تھی دیگر کیپٹلز کی طرف سے, لیکن پھر پہلے برٹش خارجہ وزیر جو تھے, وزیر خارجہ, ان کا سٹیٹمنٹ آیا, اور پھر امریکن امبیسڈر جو ہیں کینیڈا میں ان کا بھی بڑا واضح سٹیٹمنٹ آیا کہ بجائے کہ انڈیا اس کو کاؤنٹر کرے, جو انڈیا کر رہا ہے کاؤنٹر, وہ یہ ایکسیپٹ اور ان ایکسیپٹیبلٹی کے اس میں جا ہی نہیں رہا, اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ اس نے کیا یا نہیں کیا, وہ صرف کینیڈا کو مدر الزام ٹھہرا رہا ہے کہ جی آپ نے مجھے وسل آؤٹ کیسے کر دیا اس حوالے سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ withdrawal آف ڈپلومیٹس ہو گئی. بٹ دی امریکن امبیسڈر آلسو کیٹیگوریکلی سیڈ کہ جی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, اور میرا نہیں خیال کہ جب تک جیسے آپ نے کہا 5 آئیز انوالوڈ ہے, دس از دی اولڈسٹ انٹیلیجنس کولیبوریٹو نیٹ ورک دیٹ وی ہیو ان دا ورلڈ, اور اب وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی. تو ٹینجیبل ایویڈنس تو ہے, اور اسی لیے میں نے کہا کہ ہم پر تو الزام لگتا رہا ہے, اور ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کرتا ہے انڈیا, ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی, اور ہمارا مقدمہ مضبوط ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. بیفور آئی گو ٹو دا بریک جی, میں یہاں پہ سم اپ کرنا چاہوں گا. انڈیا جو ہے وہ پہلی مرتبہ ایکسپوز ہوا ہے, اور وہ کینیڈا میں کینیڈین پرائم منسٹر خود کھڑے ہو کے اپنے پارلیمنٹ کے سامنے اگر کہتے ہیں, بیان دیتے ہیں کہ جناب انڈیا کی انوالومنٹ ہے when it comes to like killing the Sikhs, so وہ it means a lot.
एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगा जी, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो हमारे साथ मौजूद होंगे मलिक वहीद अंजुम साहब और हसनात मलिक साहब। मलिक वहीद अंजुम साहब is a senior lawyer of the Supreme Court and Justice Qazi Faiz Issa साहब के पहले 2 हफ्ते कैसे रहे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्या रिलीफ मिल सकता है इन द डेज टू कम, और जो 2 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कि सीट्स खाली हैं, उनमें कौन कौन से जजेस आ सकते हैं और किस तरीके से आ सकते हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द क्राइटेरिया और कैसे ये सीट्स फिल हो सकती हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद है जी मलिक वहीद अंजुम साहब, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मेरे दोस्त भी, मेरे मोहसिन भी, और हसनात मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट, आई वुड से सीनियर जर्नलिस्ट कहते हुए बड़ा मैं एहतियात बरतता हूँ क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट वाकई सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसनात साहब, क्योंकि ही हैज़ अ ग्रिप ऑन द सुप्रीम कोर्ट अफेयर्स, वट एवर इज़ हैपनिंग ओवर देयर, वट एवर हैपन्स ओवर देयर, आपके पास जो क्लैरिटी आती है, हम लोगों के पास जो क्लैरिटी आती है, इवन दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास जो क्लैरिटी आती है, वो हसनात साहब को ज़रूर सुनते हैं और देखते ज़रूर हैं जनाब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मलिक साहब, स्ट्रेट अवे टू द क्वेश्चन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आते हैं 21 अक्टूबर को, उनको क्या रिलीफ मिल सकता है? थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे याद किया। बेसिक बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक कन्विक्टेड पर्सन है, ही इज़ नॉट एन एक्यूज्ड, ही इज़ एन कन्विक्टेड पर्सन। तो कन्विक्टेड पर्सन को इसलिए इजाज़त दी गई कि उनकी सेहत का मामला था और चले गए। अब वो जब वापस आएंगे तो लॉ कोई नहीं है कि उनको कोई प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल जो है वो तो उन मुल्ज़मान को दी जाती है जो अभी मुल्ज़म होते हैं, मुजरम नहीं होते। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक अगर 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आते हैं तो ही हैज़ स्ट्रेट अवे गो टू द जेल, और उसके बाद उनके पास तरीका है 426 का जो CRPC में 426 कि वो अपनी सस्पेंशन के लिए हाई कोर्ट में जहाँ उन्होंने अपील दायर की हुई है वहाँ वो जा सकते हैं, और वहाँ से अगर खारिज होती है तो फिर आने सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हाँ गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनको कोई रिलीफ देना चाहे तो वो मैं नहीं कह सकता, बट लॉ ये है कि कन्विक्टेड पर्सन हु वाज कन्विक्टेड हियर, ही वेंट अब्रॉड, नेवर केम एंड नाउ ही वांट टू केम बैक, तो उसकी सज़ा जो है सीधी जेल में है और ही शुड गो टू द जेल। डू यू एग्री विद दिस हसनात साहब? देखिए, लीगल साइड पे तो मलिक साहब बेहतर समझते हैं, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब आपके हालात साजगार हों, आपके मुक़्तदर हलकों के साथ मामला ठीक हों, रियासत के बयानिए के साथ आप चल रहे हों, तो फिर आपको बड़े से बड़ा रिलीफ मिल जाता है। और यही मेरा ख्याल है कि नून लीग एक्सपेक्ट कर रही है। उनकी लीगल टीम से बात की जाए तो वो कहते हैं जी हमारा पूरा प्लान है, लेकिन हम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनका पूरा जो जिस तरीके से उनका प्लान है वो एग्जीक्यूट कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला है अल अज़ीज़िया का वो उठेगा। उसमें उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अरशद मलिक जज की वीडियो आई थी उस वक्त भी एक ऑफ़र की थी कि हम मामला रिमांड कर देते हैं, इस मामले को दोबारा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त तो इन्होंने शरीफ फैमिली ने ये दरख्वास्त नहीं दी थी, अब ये दरख्वास्त दे सकते हैं अल अज़ीज़िया में कि जी हमारा ये जो जज अरशद मलिक की वीडियोज़ आई हैं और जिसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव डाला गया और ये फैसले किए गए, तो हमारा केस जो है वो रिमांड के लिए भेजा जाए। तो ये हो सकता है, लेकिन क्या इसके लिए नवाज शरीफ को ख़ुद आके दरख्वास्त देनी पड़ेगी या पहले देना जो है वो सवाल, यानी कोई दरख्वास्त देनी पड़ेगी? सारा जो उम्मीदें हैं वो बज़ाहिर लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं, और उम्मीद यही है कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें नवाज शरीफ को जो है वो उससे जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। बाकी लीगल साइड अरशद जो मलिक साहब हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं और बता मलिक वहीद अंजुम जी सर। मलिक वहीद अंजुम साहब, एक चीज़ समझाओ सानू कि ये पनामा केस भी दोबारा इससे कोई एज मिल सकता है, कोई रिलीफ मिल सकता है मियाँ साहब ने दोबारा खोला जाए? देखिए, बात ये है, मेरे फाजल भाई ने दोस्त ने बात की है, क्वेश्चन ये है कि रिमांड होगा या रिमांड हो सकता है केस, वो तब होगा जब फाइनल अपील मियाँ साहब की सुनी जाएगी हाई कोर्ट, तभी सेटिस्फाइड होगा द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और वो केस जो है वो वापस चला जाएगा।
اور اس کے لیے آپ کا وہاں جیل میں موجود ہونا یا آپ کو بیل سسپینڈ ہوا ہے سینٹنس 426 کا تو پھر ہی ہو سکتا ہے. اس کے بغیر ابسنشیا کیسے ہوگا میاں صاحب کا, وہ تو کورٹ کر نہیں سکتی. دوسری بات یہ جو آپ نے پوچھی ہے پاناما والی, پاناما میں ونس دی ڈیسیژن ہیز بین گیون بائی دی آنریبل سپریم کورٹ, ریویو آف دی اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن کوئی ایسا اس میں ریویو نہیں ہے. اب پلوں سے بہت سارا پانی جو ہے وہ گزر گیا ہے, اب اس میں پاناما کو دوبارہ, کیونکہ یہ تو سپریم کورٹ نے کیا ہے, تو سپریم کورٹ کے پاس تو ریویو ہے, 30 days میں آپ کسی کیس میں آپ ریویو دائر کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد تو سپریم کورٹ تو فائنل ہو گیا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پاناما والا کیس یہ شروع کریں, یا ایک لاء کے مطابق تو ایسے پاسبل نہیں ہے. اچھا, باقی میں کیا کہہ سکتا ہوں, اس ملک میں جو کچھ ہوتا ہے. جسٹس فائز عیسیٰ سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں نون لیگ والوں کو, آپ کے خیال میں پوری ہو جائیں گی؟ میرے سے اگر پوچھ رہے ہیں تو نہیں, میری گزارش یہ ہے, فائز عیسیٰ صاحب بڑے اپ رائٹ اور بڑے اسٹرانگ اور بڑے آنیسٹ جج ہیں, اور ان سے آئین کے باہر میرا اب تک یہ خیال ہے, جو میری 2005 سے میں سپریم کورٹ میں پیش ہو رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی دباؤ میں آئیں گے. اچھا, یہ بالکل, اور کسی طرح سے کوئی کمپرومائز میں آئیں گے, میرا نہیں خیال. اور آئین میں جو لکھا ہوا ہے جیسا وہ کہہ چکے ہیں, اور آئین اور قانون اس سے باہر وہ نہیں جائیں گے, میرا نہیں خیال. اور ان کا جو ڈیسیژن ہوگا وہ بالکل ٹوٹل آئین اور اس کے مطابق ہو. سپریم کورٹ کے 2 ججز کی تعیناتی ہونی ہے جی, اسامیاں خالی ہیں, اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. کچھ نئے 2 ججز آنے ہیں جناب سپریم کورٹ میں, ایکسپیکٹڈ ہے, خالی ہیں اسامیاں پڑی ہوئی, تو اسناد صاحب وہاں پہ کون کون آ سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو وہاں یہ اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کرائٹیریا بنایا جائے ججز کی اپائنٹمنٹ کا پہلے, اور اس میں جو ہے وہ جو بھی دیکھا جائے, لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ سے ابھی جو عرفان سعادت ہیں, جو ابھی ایکٹنگ چیف جسٹس بنے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے, ان کو لایا جائے گا. اب دوسرے جج یا پنجاب سے, کیونکہ عمر عطا بندیال چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کا تعلق پنجاب سے ہے, تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جج جہاں سے ریٹائر ہو وہیں سے ہی دوسرا جج لیا جاتا ہے. کیا وہاں پنجاب سے کوئی جج آئے گا, یا جسٹس قاضی فہیم صاحب بلوچستان سے نعیم افغان جو ہیں وہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو پہلے لائیں گے, تو یہ اب دیکھنا ہوگا. لیکن یہ ایک بات وہاں بھی چل رہی ہے کہ پہلے کرائٹیریا بنایا جائے, اور کرائٹیریا کے مطابق جو ہے وہ ججز کو لایا جائے, کیونکہ سپریم کورٹ میں 2 مائنڈ سیٹ ہیں. ایک جج تھے کہ ایک وہ ججز تھے جوڈیشل کمیشن میں جو سمجھتے تھے کہ جی کمپیٹنسی اور انٹیگریٹی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ججز کو لایا جائے, سینیئرٹی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. قاضی فائصہ صاحب کا جو فوکس, ملک صاحب سر لا رہے ہیں, نہیں میں دوں گا جواب اگر اجازت دیں. بالکل نہیں, قاضی فائصہ صاحب جو ہیں ان کا جو شروع دن سے یہ تھا کہ اگر آپ کرائٹیریا نہیں بناتے تو سینیئرٹی کو اگنور نہیں کر سکتے. اور ہر دفعہ جو جج جونیئر آئے سپریم کورٹ میں ان پہ انہوں نے مخالفت کی, بلکہ انہوں نے کی جیسے سردار طارق نے کی, جیسے منصور علی شاہ نے کی. تو اب یہ ہے کہ وہ پہلا فوکس تو ان کا ہوگا کرائٹیریا, آبجیکٹو کرائٹیریا بنے. دوسری طرف جو ہے وہ یہ ہوگا کہ نہیں ہے تو پھر سینیئرٹی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ججز کو اوپر لایا جائے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو افتخار چوہی صاحب اس وقت سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں ججز بھرتی کر گئے, بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ اس قسم کا سٹف نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے طور پہ ان کو جو ہے جس طرح ایک کمپیٹنسی وائز, تو ٹھیک ہے جی وہیں ان کو ریٹائر کر دیا. تسی جڑے نا اسناد صاحب اتنے دیکھ نہیں رہے, تسی سائڈ تے جڑے صاحب بیٹھے نا میرے دوست میرے عزیز, یہ ہستی جا رہے نے کرائٹیریا جو تو کہتے ہیں اس سے زیادہ ملک صاحب ہستے نے. نہیں وہ تو یہی ہے کرائٹیریا مین کہ جو میرا لائک مائنڈیڈ ہے. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ, میں ویسے ہی دس واز آن دی لائٹر سائڈ. سر گزارش یہ ہے سر, دس از ویری انفارچونیٹ فار دس نیشن آلسو اینڈ دی لائر کمیونٹی. آپ نے سپریم کورٹ میں ایک کرائٹیریا بنایا ہے کہ دا موسٹ سینئر جج وڈ بی دا چیف جسٹس. ٹھیک ہے, سب سے بڑی آپ کی عدالت ہے ملک کی, آئین میں بھی سب سے بڑی عدالت ہے, وہاں تو کرائٹیریا یہ ہے کہ دا پرسن ہو از سینئر وڈ بی دا چیف جسٹس. ٹھیک,
یہی کرائٹیریا آپ نے آلموسٹ رکھا ہوا ہے ہائی کورٹس میں. ٹھیک ہے. کہ جو موسٹ سینئر ہے اگر وہ سپریم کورٹ میں آپ نہیں لے کے جاتے تو وہ ہی وڈ بی دا چیف جسٹس. اب اگر صوبے میں جو آپ کی 4 صوبے کی ہوگی اور ایک اسلام آباد کی ہوگی, ان کے چیف جسٹسز ہیں, دے آر دا موسٹ سینئر ججز, اور آپ ہی جوڈیشل کمیشن میں ان کو چیف جسٹس بناتے ہیں. سپریم کورٹ ہوتی ہے اور اس متعلقہ ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے. تو پھر اس چیف جسٹس کو آپ پروموٹ کیوں نہیں کرتے؟ پروموشن ہی کہیں گے نا, اور کیا کہیں گے سپریم کورٹ میں. آپ جان بوجھ کے جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوتا ہے وہ 4تھے نمبر پہ, 5ویں نمبر پہ, 6ٹھے نمبر پہ جج کو اٹھاتے اور وہاں پہ اس کو آپ لگا دیتے. اب پرابلم یہ ہوگا کہ جب وہ سپریم کورٹ میں آگے جو چیف جسٹس سے صوبے میں جو چیف جسٹس ہے اس سے 6 درجے پہ وہ جونیئر ہے, وہاں آ کے اگر چیف جسٹس کو بعد میں لگاتے ہو تو چیف جسٹس جونیئر ہو جائے گا. وہ جج جو وہاں جونیئر ہے, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ موسٹ سینئر ججز جو چیف جسٹس ہے, اگر پنجاب کی سیٹ عمر عطا بندیال صاحب کی خالی ہوئی ہے تو وہاں کے جو چیف جسٹس ہے امیر بھٹی صاحب, وہ سپریم کورٹ میں ہیں, اور اس سے نیکسٹ جو جج, جو بھی جج ہے, جو پیونی جج ہے, وہ چیف جسٹس بنے. اسی طرح پشاور میں سے اگر آپ نے لینی ہے, یا کوئٹہ سے لینی ہے, یا سندھ سے لینی, جہاں سے بھی آپ نے لینا ہے, تو آپ چیف جسٹس کو لینا. یہی تو ججز بے شمار سپریم کورٹ کے کہتے رہے. یہ کیا کرائٹیریا, اپنی پسند کا کرائٹیریا ہے کہ فلاں کو لے لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کمپیٹنسی 6ٹھے نمبر کی 7ویں نمبر کی زیادہ ہے, اور چیف جسٹس ہے اس کی کمپیٹنسی نہیں ہے. دس از دی ریزن کہ وہ ایلیویٹ نہیں ہو رہا سپریم کورٹ میں. تو یہ تو بڑی کنٹراڈکشن کی اور بڑی توہین کی بات ہے میرا خیال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسٹ سینئر جج آف دی پراونس آف دی پروونشل ہائی کورٹ شیل بی ایلیویٹڈ ٹو دی سپریم کورٹ, اور وہ سینئر کوئی پرنسپل ہونا چاہیے. بٹ what حسنات صاحب از سیئنگ کہ حسنات از سیئنگ کہ اس دا کرائٹیریا بننا چاہیے. اب وہ کرائٹیریا کیا کرائٹیریا بنے گا اس میں؟ سر کرائٹیریا تو آلریڈی سپریم کورٹ میں ہے نا, سینئر جج بنا رہے ہیں آپ, بس ٹھیک, وہی کرائٹیریا. ایک یہ بھی ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے نا. دیکھیں نا ڈسکریمنیشن ہو جائے گی. جو سینئر آدمی ہے اس کو لے آئیں. اگر آپ اس کو نہیں لاتے, آپ 6ٹھے نمبر سے ہوتا رہے نا, یہ عمر عطا بندیال صاحب کے ہر دور میں ہوا ہے, کھوسا صاحب کے دور میں ہوا ہے, ثاقب نثار صاحب کے دور میں ہوا ہے. آپ نے اپنی چوائس کے ججز نیچے سے جو ہیں وہ اٹھا لیے, اور جو سینئر ججز تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آپ نہیں لے کے آئے. سندھ کی مثال, so the criteria should be seniority. سینیئرٹی بس. کیوں جی اسناد جی؟ میرا خیال ہے سینیئرٹی کو پریفرنس دینی چاہیے, خالی ایک سینیئرٹی نہیں رکھنی چاہیے. اب جس طرح سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں 6 سال لانگسٹ چیف جسٹس رہے ہیں اور ان کو نہیں لایا گیا. وجہ یہ بتایا جاتا تھا کہ جی 3 سال میں ایک رپورٹڈ ججمنٹ نہیں ہے, ان کی کوئی وہاں گروپنگ, یہ وہ جس طرح کے حالات سندھ ہائی کورٹ میں رہے ہیں, بڑے وسط صورتحال رہی ہے سندھ ہائی کورٹ میں. اب ایک تو یہ ہے کہ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ کوئی ان ایفیشنسی کی بنیاد پہ ججز کو شوکات جاری کیے جائیں اور کہا جائے کہ اپنی پرفارمنس امپروو کریں یا تو آپ کو گھر بھیجا جائے. وہ نہیں ہے. اب سپریم کورٹ میں ڈمپنگ کورٹ تو آپ نے نہیں نا اس کو اس طرح کرنا کہ سینیئرٹی کی بنیاد پہ جب آپ لائیں گے آپ کو. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو جونیئر ججز لائے جاتے ہیں وہاں اپنا لائک مائنڈڈ لائے جاتے ہیں. جیسے ثاقب نثار نے, منیب اختر صاحب ان کے جونیئر تھے, ان کو لے آئے. جیسے شاہد وحید بندیال صاحب کے قریبی تھے, وہ ان کو لے آئے. تو کھوسا صاحب جو ہیں وہ کسی اپنے علاقے کے ساؤتھ پنجاب کے کوئی جج تھے, ان کو لے آئے. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جو جونیئر سے جب صرف کمپیٹنسی چیف جسٹس نہیں دیکھتا, وہ پھر اپنا دیکھتا ہے کہ ہم خیال کون سا ہے. اب مسئلہ ایک اور قاضی صاحب کے لیے اور ان ججز کے لیے ہے کہ سپریم کورٹ میں 2 واضح نظریات تقسیم ہے. اب بندیال صاحب اور جو ثاقب نثار وہ کر گئے ہیں, انہوں نے فیوچر کے 2 3 چیف جسٹس ابھی سپریم کورٹ میں موجود ہیں. اور قاضی صاحب اور ان کے لیے مسئلہ ہے منصور علی شاہ جیسے سردار طارق, اگر یہ صرف سینیئرٹی کو فالو کرتے ہیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ چیف جسٹس کے پاس کتنا ایک بڑا پاور ہے, اور وہ ججز جو اگر سینیئرٹی میں لائیں گے وہ 2 سال رہیں گے, 3 سال رہیں گے. ٹھیک, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے ہم خیال جج جو 7 10 سال رہیں گے سپریم کورٹ میں, اور یہ اس کو بیلنس کرنا پڑے گا. اور بڑے اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا گلزار صاحب کے دور میں بھی, بندیال صاحب کے بھی, کہ یہ کورٹ پیکنگ نہ کی جائے اور اس میں آپ گروپ بندی نہ کریں. اگر آپ نے لانا ہے تو سینئر کو پہلے کنسیڈر کریں, اگر اس میں کوئی بڑا فالٹ ہے تو پھر لے کے آئیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے اپنے وہ جج جو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے
7-8 साल बाद वो चीफ जस्टिस होंगे, लॉन्गेस्ट होंगे, उनको ये ज़हन में रख के उन्होंने फेवरेटिज्म की, जिसका बड़ा नुकसान अभी भी सुप्रीम कोर्ट को। जी मलिक साहब जवाब दूंगा। सनात साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, और गुजारिश ये कि जब हाई कोर्ट का कोई जज बनता है ना, तो उसे 175 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत वो जुडिशल कमीशन बनाता है। ठीक है। टेम्परेरी जज होता है 1 साल के लिए। ठीक। उसकी परफॉर्मेंस इज चेक्ड बाय द जुडिशल कमीशन। ओके। अगर वो कॉम्पिटेंट है, उसकी जजमेंट्स हैं, तो फिर उसको कंफर्म करते हैं, वरना उसको वापस कर देते हैं। ठीक। वो जो जज जो 10 साल 12 साल 14 साल एज ए जज रह के चीफ जस्टिस बनता है, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होता। या तो आप उसको पहले साल ही फारग कर देना, वो तो अब मतलब है आप एडॉक जज है ना, एडॉक जज को आप फारग कर दे। ठीक है। 1 साल वो देख कहीं किए हैं, इस्लामाबाद में किए हैं, पंजाब में करते हैं कि नहीं। अगर आप ये कहते कि नहीं वो अप टू दी मार्क है, और वो फिर जज रहता है, और जब वो सीनियर हो जाता है तो आप ये कहें कि नहीं जी वो कॉम्पिटेंसी का मसला है, जूनियर ज्यादा लायक हैं, लिहाजा जूनियर को सुप्रीम फेयर इनफ। पहला साल होता है जी, एडॉकिज्म होता है, पहले साल फारग कर दो। लेकिन मसला ये होता है कि जब कंफर्म जज हो जाते हैं, मलिक साहब इस चीज़ से एग्री करेंगे, काम बहुत से जजेस जो हैं बड़ा, अब मैं नाम नहीं लेता, लाहौर हाई कोर्ट के कुछ जज रिटायर भी हो गए हैं, उन्होंने अपने पूरे टेनोर में 3-4 सिर्फ रिपोर्टेड जजमेंट दी, और कई ऐसे हैं जो एक हफ्ते में 5-5 6-6 रिपोर्टेड जजमेंट देते हैं। ये भी तो कोई नहीं है कि आप सिर्फ सीनियरिटी को देखें। मेरा ख्याल है कि सीनियरिटी प्रेफरेंस होनी चाहिए। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो बाकायदा रीज़न दी जाए कि ये सीनियर जो जज है इसको हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं। मलिक साहब रीजन नहीं देने चाहिए। गुजारिश ही है, जहाँ तक रिपोर्टेड जजमेंट का तल्लक है, रिपोर्टेड जजमेंट पे रिपोर्टेड जजमेंट आप 6 दफ़ा कर दे, जज के नीचे लिखना होता है अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। अच्छा। क्वेश्चन ये है कि रिपोर्टिंग जजमेंट ये है या रिपोर्टेड जजमेंट ये है कि इफ़ अ न्यू इशू विच इज़ नॉट इन द फील्ड एंड हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड, और नज़र से हाई कोर्ट के नहीं गुजरा या सुप्रीम कोर्ट के नहीं गुजरा, तो नया लॉ उसके ऊपर आए, तो वो तो रिपोर्टेड जजमेंट होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि रिपोर्टेड जजमेंट ज़्यादा देने से जो है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक और बात है, अगर कोई जज कंफर्म हो गया और वो काम नहीं सही कर रहा, तो आपके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, आप ले जाएं केस, कोड ऑफ कंडक्ट उसको फारग कर दें। अगर वो कोई ऐसी बात है, आप ये तो नहीं कह सकते कि किसी ने 10 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कोई 10 करता है, कोई 100 केस करता है, मतलब है उसकी अपनी मर्जी की बात है ना। अब आप उसको कह तो नहीं सकते। हाँ, अगर करप्शन है या अदरवाइज है, फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए। अदरवाइज वर्किंग के ऊपर के कोई 10 केस कर रहा है, कोई 15 कर रहा है, तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी सूरत में भी। क्राइटेरिया होगा सीनियरिटी। इसके अलावा अगर आप करेंगे, देखिए नीयतें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो नीयत आप किसको मर्जी या मोम की तरह मोड़ देंगे, ये कॉम्पिटेंट है, ये चीफ कॉम्पिटेंट नहीं था, हमने इसको उठा लिया, ये ना करें। आप सीनियर मोस्ट जज को, जिसको आपने चीफ जस्टिस बनाया, उसको आप हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट पे भेजें, जैसे सुप्रीम कोर्ट का तरीका। अच्छा, एक चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ मलिक साहब से कि जो जजेस चीफ जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, तो उन्होंने जब दबाव भी आया तो बड़ा उन्होंने एक रहे हैं, खड़े रहे, डटे रहे। दबाव और अच्छा बताओ, किसी प्रेशर तो आता है, कोई भी प्रेशर, कोई भी प्रेशर हो, वो आप बेहतर समझते हैं कौन सा प्रेशर होता है। चीफ जस्टिस जो होता है वो उसको एक ट्रेन हो जाता है कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलना है, किस तरह उसका दबाव को, और जो जूनियर जज आता है वो सस्टेन नहीं कर सकता प्रेशर। ये चीज मैं मलिक साहब से इत्तेफाक करता हूँ। जैसे अतर मिनल्ला साहब हैं या और कई चीफ जस्टिस, अतर मिनल्ला साहब नोज हाउ टू वर्क विद द एडमिनिस्ट्रेशन, वो दे नो कि जी किस तरह इम्प्लीमेंट कराना है, और जूनियर जज हैं उनसे उनको हम देखते हैं कि वो आ जाते हैं दबाव में। माजी में ये चीज़। अच्छा चलो मैं एक गल दसो, थोड़ा सा आगे चलना चाहेंगे। फुल बेंच आ रहा है 3 अक्टूबर को बैठेगा, ठीक है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन मलिक साहब? सर पहली बात तो ये है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि फायज़ ईसा साहब के आने के बाद बीइंग चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बैठा है काफ़ी सालों के बाद, और ये होना भी ऐसे चाहिए। ये हमारा इदारा है, हमारे मुल्क का इदारा है, ये सब लोग बैठें, सब लोग फैसले करें, अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा इशू है जिसके ऊपर कुछ जजेस मुनकसिम हैं और कुछ जजेस इधर हैं कुछ उधर है, जो भी है तो आना चाहिए।
باقی یہ ہے کہ since the matter is sub judice with the Honorable Supreme Court, probably we should not comment upon. We are not talking about the case. We're just talking about what is the expectation, what's going to happen. Expectation. You know, it's a new thing. یہ ہے Media reporting, full coverage and all the stuff. جو بھی Honorable Supreme Court فیصلہ کرے گی وہ انشاءاللہ قانون جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے آئین کے مطابق ہوگا اور قانون کے مطابق ہوگا. اس سے زیادہ میں تو نہیں کہہ سکتا. بالکل ٹھیک. بٹ ڈونٹ یو تھنک اٹس اے نیو تھنگ, اٹس اے گڈ تھنگ کہ سارا میڈیا بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی جاتے تھے جب رپورٹنگ کرنے, میں تو خیر اتنا کبھی نہیں گیا, لیکن آپ لوگ تو وہاں پہ ایکسپرٹ ہیں, جب جاتے رپورٹنگ کے لیے, کورٹ رپورٹنگ کے لیے, تو اکثر ہوگا ٹکر ہی آ رہے ہوتے ہیں اندروں, ٹکر سے ٹکر چل رہے ہوتے ہیں, اندروں بھیج رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ مس رپورٹنگ بھی ملک جی ہو جاتی ہے نا, وہ غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھیں بڑا نیو تھنگ, کلیئرٹی ہے, بالکل ریئلٹی چیک سامنے آ جاتا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو بڑا کم کر دیتا ہے. سر 25,000 لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چلے 25 کروڑ, چلے 10 کروڑ بھی دیکھ لیں تو غلط رپورٹنگ تو آپ کو رائٹ نہیں ہے. لیکن یہ اچھا کیا ہے انہوں نے, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ وکیل کا بھی پتہ چل جائے گا اور ججز کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ججز صاحبان کا کام ہے کہ ججز صاحبان سنیں. اب ایک سوال ہوتا ہے, اس کا جواب نہیں دیتا تو دوسرے جج صاحب سوال کر دیتے ہیں, دوسرا نہیں ہوتا تیسرے, وہ وکیل بیچارہ جواب نہیں دے سکتا. تو میڈیا میں آنے سے یہ ہوگا کہ کم از کم جو کمپیٹنسی ہے وہ وکیلوں کی بھی پتہ چل جائے گی. اچھی بات ہے. باہر سے جو ادھر سے جو اندر وہ میڈیا والے لکھتے ہیں تو سامنے آ جائے تو کیا ہے, فیسا کاٹو اجڑ گئی ہے ملک جی, وہ چلے فیسے تو پتہ چلے گا. یہ اچھی بات ہے. دنیا میں بے شمار ممالک ہے جس میں لائیو رپورٹنگ ہوتی ہے, ہونی چاہیے. کیا ایشو ہے جی؟ یہ تو بڑا اچھا ڈیسیژن ہے, اوپن ہونا چاہیے, ہر بات سامنے قوم کو پتہ چلنی چاہیے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, دی الٹیمیٹ کورٹ آف دی کنٹری, اس میں اگر یہ آ گیا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. It's very good. Nothing like it. Nothing like it. I'll have to wind up over here, ji, Malik ji. Thank you very much for joining me today. Both honorable guests. میں سب تسی میرے محسن بھی ہو, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا, میرے دوست بھی ہو تسی. I'll have to wind up over here, ji. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.